اللہ اکبر، یہ عزت نہیں ہے۔ گھروں کو بساؤ خدا کے واسطے۔ اور میری بیٹی، اور جس گھر کے اندر تو بہو بن کے جا رہی ہے، تیری بد کلامی کی وجہ سے لوگوں نے تیری بہنوں کے رشتے مانگنے چھوڑ دیے۔ انہوں نے کہا وہاں بیائی بھی نہیں ہے، اس نے اس کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ توبہ توبہ توبہ، اس کی بہن نہ لینا بھائی، کتنی رکاوٹ بن رہی ہے۔ مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے، ہوٹلوں پر، یہ اللہ ترس نہیں آتا تمہیں؟ ترس نہیں آتا؟ گرمی کے موسم میں تیرے پوتے، تیرے دوتے، تیری بہو، تیری بچے اے سی روم میں سو رہے ہیں اور ابا جان نیچے تھلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کاش نوجوان باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا، ابا اے سی تیرے لیے، کمرہ تیرے لیے، خدا کی قسم 2 گھنٹے باپ کو اے سی کی ہوا دے، اللہ تجھے قبر کی زندگی کے اندر جنت کی ہوائیں عطا فرمائے گا۔ پنجابی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے؟ سنو، اس طرح ہی ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ حجن صاحبہ بھی آ کے بیٹھ گئی۔ ایک من چلا نوجوان موٹر سائیکل چلاتا جا رہا تھا یا پیدل جا رہا تھا، ان بزرگوں کی مفلسی، ان کی معصومیت کو دیکھ کے رک گیا۔ کہنے لگا آپ وہی ہو جو صبح صبح ادھر سے گزرتے تھے، شام تک تیرے کپڑوں کی خوشبو آیا کرتی تھی، وہی ہو نا؟ یہ داغ، یہ کپڑا پھٹا ہوا، یہ داغ، یہ سالن کے نشان، کوئی دھونے والا کوئی نہیں؟ آپ وہی ہو کہ میری امی کو ضرورت ہوتی تھی تیرے سے قرضہ لینے آتی تھی اور تو کہتی تھی نا بی بی کوئی بات نہیں، ہوگے تو دے دینا ورنہ معاف ہے۔ آپ وہی ہو نا؟ آج پیر کی جُتی بھی کوئی نہیں۔ پنجابی کے اندر ماں باپ نے، اجڑے ماں باپ نے 2 اشعار کہے، 2 لفظ کہے، کیا کہنے لگے؟ پتر لے گئے نواں، نو سمجھ دو، نو بہو کو، پتر بیٹا، پتر لے گئے نواں، دیاں لے گئے اور، آئے آئے آئے، پتر لے گئے نواں، دیاں لے گئے اور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ اب دودھ پینے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، روٹی ضائع کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، سالن جھوٹا کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، گندے جوتے گھر میں لا کر فرش گندا کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، تھوکنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، پنکھا زیادہ استعمال کرنے کا، ہائے ہائے تیرے پوتے پنکھے کا بٹن بند کر کے چلے جائیں گے۔ ایک باپ اولڈ ہوم میں پڑا ہوا تھا، آخری وقت آیا، اولڈ ہوم کے مالک کہنے لگے بتاؤ جی آخری آپ کی کوئی خوش خواہش ہو؟ کہا ایک مرتبہ میرے بچے کو بلا دو جو مجھے یہاں چھوڑ کے گیا تھا، فون کر کے بلاؤ، اے بغیر تا ظالم شرم کر، تیرا باپ آخری سانسوں میں آ کے باپ کو مل جا۔ بیٹا آیا کہ کہنے لگا ابو معاف کر دو، چلو گھر کے اندر مرنا۔ کہ بیٹے زندگی میں دھکے یا اولڈ ہوم میں کھائے، لوگوں کی زکوٰۃ کے پیسوں کی روٹیاں کھائی، اللہ اکبر مرنے بھی مجھے یہاں دے، اللہ اکبر۔ بیٹے اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے ایک چیز دے دے۔ بیٹے 25 سال ہو گئے اس کمرے میں پڑے ہوئے، او میرے بچے اس کمرے میں ساری اللہ کی نعمتیں لیکن پنکھا کوئی نہیں، اور میرے بچے آخری وقت اس کمرے میں پنکھا لگا دے۔ بچہ میرے عزیزوں سر پٹک کے کہنے لگا ابو 25 سال پہلے تو نے پنکھا نہیں کہا، اب تو مرنے کو ہے، آج مرے کل مرے، اب پنکھا کیوں لگا رہا ہے؟ باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بیٹے میں پنکھا اپنے لیے نہیں، پنکھا تیرے لیے لگوا رہا ہوں۔ کل جب تیری اولاد تجھے یہاں پھینک کے جائے گی، تیرے باپ نے تو بغیر پنکھے کے وقت گزار لیا، تیرے سے گرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اوے میرے ساتھ، او میرے ساتھ شریعت محمدی پڑھو، اور پڑھو اللہ کا دین۔ جو نبی ماں باپ کی پیٹیوں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ماں باپ سے زبان درازی کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ خبردار، ماں باپ جس کمرے میں ہو، تجھے اس کمرے میں ان کے آگے بیٹھنے کی، پیٹ کرنے کی، پانی کا کولر پڑو، تیری ماں نے پانی مانگا، پہلے تجھے پانی پینے کی اجازت کوئی نہیں۔
کربلا کے شاہ سوار کا بھائی بڑا بھائی حسن ہے، اللہ اکبر، جس سے پوچھا اصل ماں کے ساتھ تیرا پیار کتنا تھا؟ کہ پہاڑوں کی بلندیوں سے زیادہ، لیکن احترام اتنا تھا کبھی ماں کے آگے بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھایا ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے ماں کے ساتھ اس لیے کھانا نہیں کھایا، روٹی ایک ہوا کرتی تھی، سالن اتنا سا ہوا کرتا تھا، کبھی سرکہ کبھی سالن، کبھی اس کے اندر غنیمت بوٹی آ جایا کرتی تھی۔ دل تو میرا بھی کرتا تھا روٹی کو توڑوں، لقمہ بناؤں، اس میں یوں کر کے بوٹی توڑ لوں، لیکن ڈر لگتا تھا کہ اگر وہ بوٹی ماں کو پسند آئے، حسن کے منہ میں چلی جائے، کہیں ماں کی شان میں گستاخی نہیں ہو جائے گی۔ ماں باپ کے سامنے بیویوں کے کمرے میں تھیلے بھر کے آئے مارے انسان تھیلے بھر کے لے جا رہا ہے، اور بیوی سے کہہ رہا ہے تقسیم کر دے امی ابو کو، تقسیم، مر جا ڈوب کے بغیرت۔ لا کے ماں باپ کے قدموں میں رکھتا، جس نے مکان، فلیٹ، دکان، موٹر سائیکل، کار تیرے نام کر دیا تو 2 کلو فروٹ کی تھیلی اس کے نام نہیں کرتا، تیرے سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہے۔ لاتا یہ سارے بیٹھے میرے سمیت، یہ آپ بیٹھے ہو، آپ بیٹھے ہو، کیوں اپنے گھر کی داستان اپنے بچوں کو نہیں سناتے؟ کمانے والا ایک ہوتا تھا، کھانے والے 10 ہوتے تھے، چنگیر میں روٹیاں 10 ہوتی تھی، کھانے والے 12 ہوا کرتے تھے، لیکن برتانے والی ہاتھ دھلوایا کرتی تھی، بسم اللہ پڑھوایا کرتی تھی، ایک برتن کے اندر 4 کو کھلایا کرتی تھی، ایک روٹی کے ٹکڑے 4 کر کے ہاتھ میں دیا کرتی تھی، ہر لقمے پہ کہتی اللہ تجھے اور دے، کہتی ماشاءاللہ الحمدللہ، میرا پوت دودھو نہائے پوتو پلے، رب کعبہ کی قسم روٹی کم جایا کرتی تھی، ماں کی دعائیں اندر زیادہ جایا کرتی۔ یہ پوچھ سیف الرحمان تازہ تازہ ماں کے شفقت سے محروم ہوا، ماں کے پیار سے محروم ہوا، بتا اماں یاد آتی ہے کہ نہیں یاد آتی؟ آئے گی، یاد آئے گی جب عید کے دن نئے جوڑے پہن کے نکلے گا، ماں کے پیار کے لیے جائے گا، دنیا کے لال ماں کے سامنے سر جھکائیں گے، تو سر جھکائے گا لیکن پیار دینے والی تجھے ماں نظر نہیں آئے گی۔ فوت ہو گئے جل کے ماں باپ، عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے قبرستان جایا کرو اور جا کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے انہیں دکھڑے سنا کے آیا کرو اور کہا کرو زندگی نے کہیں کا نہیں چھوڑا، چاروں طرف سے گرم ہواؤں کے تھپیڑے آ رہے ہیں، ماں تو کیا گئی، خدا کی رحمت ہی میرے گھر سے چلی گئی ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا انتقال ہوا، جب میں موسیٰ علیہ السلام کو طور پر آئے اور میں موسیٰ سوچ سمجھ کے بات کرنا، دعائیں دینے والی تیری ماں میرے پاس آ گئی ہے۔ 57 سال کی عمر ہے کائنات کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 63 سال کی عمر ہے جب حج کا خطبہ دے کے واپس آ رہے ہیں، اب واقع مقام پر صحابہ 70,000 کا لشکر ہے، آپ نے فرمایا صحابہ جس کا دل چاہتا ہے مدینے چلے جاؤ لیکن آج رات میں اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ اللہ اکبر، 6 سال کی عمر میں جو ماں کا صدمہ ملا، 6 سال کی عمر میں جو ماں کی قبر پہ تھے، 63 سال کی عمر میں اللہ اکبر داڑھی کے بال سفید ہے، قبر جھک گئی، امت کے غم کے غم، امت کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر میرے عزیزوں ابوا کے قبرستان میں گئے، اپنے سواری سے اترے، اللہ اکبر سر جھکا کے گئے اور جا کی ماں کی قبر کو اپنی بغلوں میں لے کے رونے لگ گئے۔ صدیق اکبر نے رونے کی آواز سنی کہ ماں باپ قربان ہو کا امت کو صبر کا درس دینے والے آج زور سے آواز کے ساتھ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صدیق دیکھتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ میری ماں آمنہ ہے، جب سب نے مجھے چھوڑ دیا میری ماں مجھے سینے سے لگا کے لوریاں دیا کرتی تھی، میں نے اپنی ماں سے کہا تھا ابا سے ملا کے لا، یہ ابا سے ملانے گئی، مجھے کیا پتا تھا باپ کی ملاقات اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے میرے باپ کے پاس چلی جائے گی۔ صدیق میرے یتیمی میں دور گزارا، میرے طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے دور گزارا، صدیق میرے بیٹیوں کے جنازے اٹھا اٹھا کے، میرے بیوی کے جنازے اٹھا اٹھا کے، میرے بچوں کے جنازے اٹھا کے صدمے برداشت کیے، بڑے سے بڑا صدمہ برداشت کیا۔ آج ماں کی قبر کو دیکھ کے جدائی کا صدمہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ صحابہ تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ رات اپنی ماں کے پاس میں گزاروں گا۔ اے لوگوں ماں کی جدائی تو نبی کو رلا رہی ہے، آپ میں کہا کہ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے ماں باپ اگر چلے گئے
تو ان کی قبروں پہ جا کر حاضری بھی بھرو، زیارت بھی کرو اور پڑھ پڑھ کے بخشو تاکہ قبر میں ان کو سکون آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوانوں آخری پیغام لے کے چلے جاؤ، آخری پیغام لے کے چلے جاؤ۔ کوشش کرنا کسی کا دل دکھا کے قبر میں نہ جانا، کوشش کرنا کسی کا حق دبا کے، کوشش کرنا کسی کا دل توڑ کے قبر میں نہ جانا، ورنہ جسم کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کسی سے اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ کوشش کرنا میرے چاند، کوشش کرنا میرے چاند، اپنے جنازے میں ایسے لوگوں کو لے کے نہ جانا جو تمہارے جنازے کو کندھا پینے اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ میت بڑی بھاری تھی۔ کوشش کرنا جنازے میں ایسے لوگوں کو نہ لے کے جانا جو تمہارے جنازے کو دیکھ کے کپڑا منہ میں رکھ کے ہنسنے لگ جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، نماز روزے والی گٹھڑی کو اللہ ایک طرف کرے گے اور وہ اس آدمی کو بولا جو تیرے جنازے میں چل بھی رہا تھا، کلمہ شہادت کے نعرے لگا لگا کے ہنس رہا تھا، بتا کون سے موڑ پر کس جگہ اسے ذلیل کیا تھا۔ اگر وہ اللہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ اس نے بیٹی کے لیے، بیٹی کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا تھا، پھر میرے عزیزو اللہ تیرا میرا ایسا سر جھکائے گا، قیامت آ کے ختم ہو جائے گی، تیرا میرا سر اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آج سارا مجمع 5 وقت کی نماز کی نیت کرے، چہرے پر اپنی داڑھی کو سجاوے۔ میرے عزیزو باقی انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، لیکن 3 مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو بلند آواز سے، یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ تم نے زبیل پر معافی مانگی، عرش بری میں اس نے معاف فرما دیا۔ ہاتھ جوڑ کے تمہارے سے چندہ نہیں مانگ رہا، آپ لوگوں سے میرے عزیزوں اپنی تقریر کی داد نہیں مانگ رہا، یوں نہیں کہہ رہا جب مصافحہ کر کے جاؤ میرے ہاتھ میں 1500 دے کے جاؤ۔ بس میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، اگر کسی وجہ سے ابھی میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، شاید عمر عباسی نے بھی، اب کافی حضرات نے نہیں پڑھی، پڑھیں گے، اگر نماز عشاء کی نہیں پڑھی یوم آزادی کے چکر میں، تو میرے چاند روٹی کھانے سے پہلے، چائے پینے سے پہلے، سونے سے پہلے 4 فرض 2 سنت 3 وتر کے پڑھ کے سو جانا۔ ساری رات بستر پر رحمت برستی رہے گی۔ اگر دنیا کو راضی کر کے خدا کو ناراض کر کے سویا تو پھر یہ رحمت زحمت اور لعنت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ بتاؤ زحمت لینا چاہتے ہو یا رحمت لینا چاہتے ہو؟ بولو بولو بھائی۔ تو جو اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو وہ صرف عشاء کی نماز نہیں، فجر کی نماز نہیں، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ ارادہ نہیں، وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ پڑھوں گا، پڑھو گے انشاءاللہ۔ یہی اسوہ حسینی ہے، یہی میرے عزیزو عظمت صحابہ ہے، یہی ختم نبوت کا معیار ہے۔ کوشش کرو گے نا انشاءاللہ، ہر مسلمان کی جتنی ہو سکے کوشش کرو گے نا، کسی مصیبت زدے کو مصیبت میں نہیں ڈالنا، اس کی مصیبت سے نکالنا ہے۔ کوشش کرو گے، اپنے علاقے میں کتنے نوجوان ہیں، کتنے تھلے چائے کے ہوٹل ہیں، ہر جگہ جا کر دین کی، اللہ اس کے رسول کی دعوت دو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے وقت لگاؤ گے، محرم الحرام میں سروزہ کون کون اللہ کے راستے میں لگائے گا؟ اللہ تمہارے مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد بارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير۔ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اے اللہ میری ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، رحم کرم فضل عافیت بخشش والا معاملہ فرما دے، راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگیاں ختم فرما دے۔ بیمار ہے اللہ، مرحومین کے اللہ مغفرت فرما، ماں باپ بہن بھائی میں بہت سارے میں نے چہرے دیکھے جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لگتا ہے ماں باپ کی جدائی کا صدمہ، اللہ مغفرت فرما دے، درجات بول، ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہاتھ اٹھا کے دعائی کر سکتے ہیں اللہ، اللہ ہماری ان دعاؤں میں اتنی طاقت دے دے کہ ڈائریکٹ اللہ ماں باپ کے جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بن جاوے۔ حضرت والا کی والدہ صاحبہ کی مغفرت فرما، بھائی عمر عباسی پوری بندانی کالونی میں جو جو دنیا سے چلے گئے، ماں باپ بہن بھائی بہویں بیویاں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، بیماروں کو اللہ صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اللہ ہمیں توفیق دے ہم حقداروں کا حق ادا کریں، اللہ پریشانیاں ختم فرما دے، اللہ فرقہ واریت چھوڑ کر ایک سٹیج پر متحد ہو کر اللہ دین کی خدمت کے لیے میں قبول فرما لے، یا اللہ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما دے، افواج پاکستان کے حوصلے جتنے سیکیورٹی ادارے ہیں یا اللہ ان کی تو مدد فرما دے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ حاضرین کی حاضری جو جو تمنا
تمنا ہے، جو جو دعائیں لے کے حاجتیں لے کے، اللہ سب کی پوری فرما دے۔ اللہ آج وہ بھی روئے جو کبھی نہیں روئے، اللہ آج ان کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے جنہیں روئے عرصہ گزر گیا، اللہ ان کی آنکھوں کے اندر اللہ پلکوں کو گیلا دیکھ کر اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما دے، کامیابی کے فیصلے فرما دے۔ جو بچے میٹرک ایف اے مڈل کے امتحان دے رہے اللہ عزت والے نمبروں میں کامیابی نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا جو حافظ عالم بن رہے ہیں اللہ انہیں کامیابی نصیب فرما دے۔ ہمارے بچوں بھی اللہ قرآن کا بوٹا گھر میں لگا دے یا اللہ، ہمارے بچوں کے حافظ بیٹیوں کے حافظہ کی صورت میں قرآن کا گلشن ہمارے گھروں میں سجا دے۔ ہمارے حافظ صاحب بزرگ دعا کے لیے بھائی وسیم صاحب اور دوسرے بچے کے لیے وسیم اور شان کے لیے دعا کرے، اللہ پاک جہاں رہے خیر و عافیت کے ساتھ رہے، سلامتی کے ساتھ اللہ ان کو لٹا دے، سلامتی کے ساتھ لٹا دے، اسیران کی رہائی کے فیصلے فرما، شہداء کی مغفرت فرما دے، یا احد بدر کے ہوں یا اللہ کربلا کے ہوں، ہمارے لیے سارے سر کے تاج ہیں، اللہ سب کو عزت انعام نصیب فرما دے، ان کے صدقے سے ہماری بھی دنیا آخرت بنا دے، یا اللہ بے مکانوں کو مکان دے دے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے، کاروبار جن کا نہیں چل رہا اپنے خزانوں سے مدد فرما دے، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما، مراکز مساجد کو آباد بھی فرما، حفاظت فرما، مدارس کو آباد فرما، ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما دے، یا اللہ جو کہا تیری رضا کے لیے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کہا اللہ قبول فرما لے، رضا بھی نصیب فرما، حضور کی غلامی بھی نصیب فرما، اللہ پاکستان کو خوشحال فرما، یا اللہ یہ آزادی صرف ایک دن کی نہ ہو، گناہوں سے، شرک سے، غیبت سے، چغلی سے، بدعات سے، رسومات سے، بد نظری بے حیائی سے بھی آزادی نصیب فرما دے، یا اللہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما، جب دنیا سے جائے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سفر حضر میں پردیس دیس میں اللہ تو ہماری سواروں کی، سواریوں کی، گھر بار کی اللہ